اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے ایک لمبی ابھی سیریز کنکلوڈ کی تھی جو کمیونیکیشن پہ تھی، کیونکہ کمیونیکیشن آج کے دور میں اور ہمیشہ سے انفیکٹ آج کے دور کی بات نہیں ہے صرف، اب ذرا کمیونیکیشن کے ذرائع بدل گئے ہیں، ذرا تیزی آ گئی ہے ان کے اندر، کمیونیکیشن کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے، اس لیے اس کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ورنہ کمیونیکیشن تو جب سے بھی انسان بنے ہیں اور ان کی آپس میں کچھ کمیونیکیشن شروع ہوئی ہے کسی بھی شکل میں، اور ان کے اپنے انوائرمنٹ سے شروع ہوئی ہے، وہ تو ہمیشہ سے چل رہا ہے اور امپورٹنٹ ہے۔ بٹ اینی وے دیٹ از بیہائنڈ اس ناؤ۔ ایک جو اس وقت کا برننگ میرے خیال میں معاملہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے، وہ ہم بار بار کہتے تو ہیں کہ ہماری یوتھ 65-66% ہے، ہمارا ایسٹ ہے، ہمارا سارا کچھ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے سیاسی اور معاشی اور اس طرح کے جو معاشرتی مسائل ہیں، ان کی وجہ سے یہ جو ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، سرمایہ ہے، یہ کسی خاص سمت میں نہیں جا پا رہا اور بہت کچھ ضائع ہو رہا ہے ایکچولی۔ لاٹ آف ٹیلنٹ از بینگ ویسٹڈ ایکچولی، لاٹ آف پوٹینشیل از ٹوٹلی بینگ ویسٹڈ۔ لوگ مجبوراً بیچارے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ملک سے، اور کوئی لیگلی اللیگلی جس کے جہاں پہ جو طریقہ کار جس کو میسر ہے وہ اس کے ذریعے نکلنا چاہتا ہے، اس کے باوجود بہرحال ہر کوئی نکل نہیں سکتا، نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ سارے ملک کے باشندوں نے اپنا ملک ویکیٹ کر کے کہیں اور جانے کی کوشش کی ہو، کوشش شاید کی ہو، پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا یہ، اور یہ حل بھی نہیں ہے کیونکہ ساری دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ پروٹیکشنزم ہے، اللیگل امیگرینٹس کے خلاف خاص طور پہ، اور ایون لیگل امیگرینٹس کے خلاف دیر از اے لاٹ آف سینٹیمنٹ وچ از دیئر ان ایوری کنٹری ایکچولی۔ اور جن ملکوں کے پیچھے ہم بھاگ کے جاتے ہیں کہ وہاں بہت ریسورسز ہیں، ان کے اپنے ریسورسز بھی بہرحال ساری دنیا کی میں لوٹ مار کرنے کے باوجود ان کے ریسورسز بھی شرنک ہو رہے ہیں، اینڈ دے آر ڈیسپریٹلی ٹرائنگ کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے ریسورسز میں مزید اضافہ کر سکیں۔ آبویسلی دنیا بھر کو ایکسپلائٹ کر کے ہی کریں گے نا۔ جنگیں ایک بڑا ذریعہ ہے اپنی اکنامکس کو بہتر کرنے کا، اور یہ اسی لیے امریکہ کا محبوب مشغلہ ہے بیسکلی کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں 2-4 جنگیں چلتی رہیں تاکہ ان کی اسلحہ فیکٹریاں چلتی رہیں اور وہ ان کی اکانومی اچھے حال میں رہے ان کی۔ یہی حال باقیوں کا ہے، یعنی ان کی یورپ کا بھی یہی حال ہے، یو کے جو اس کے بالکل پیچھے ہلاتا ہوا دم چلتا ہے، اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بٹ اینی وے وی آر ناٹ گوئنگ انٹو پالیٹکس۔ میں جو اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سارے معاملات کی وجہ سے جو اس کا میجر برنٹ ہے وہ یوتھ پہ آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں، کدھر جائیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، اور کیا پڑھیں، کیا سیکھیں۔ یعنی ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز، ہمارے اسکول سوائے ایکسپلوٹیشن کے اڈے کے اور کچھ نہیں ہیں۔ وہ اس قسم کے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں بچوں کو جن کی پریکٹیکلی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، جن میں ڈگریز کے بعد کوئی جابس نہیں ملتی، نہ ملنے کا کوئی امکان ہے۔ ایون اب تو یعنی جو ریکگنائز ڈگریز ہیں انجینئرنگ اور اس ٹائپ کی، اس کے بعد بھی بچے بیکار پھر رہے ہیں۔ تو کہاں یہ کہ کوئی آڑی ٹیڑھی عجیب و غریب قسم کی کوئی نئی جو بہت سی ڈگریز ایجاد کر لی ہیں یونیورسٹیز نے، اور جن کو بہرحال HEC نے سمہاؤ اپروو بھی کر دیا ہے، ان کے بعد کسی کے پاس کوئی مستقبل نہیں نظر آتا کہ وہ کیا کریں گے، کیا اس کے بعد وہ کیا کام کریں گے۔ تو اس وقت جو بہت ضروری بات ہے، جو کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کوئی براڈ سینس میں تو کم از کم کوئی ڈائریکشن دے سکیں۔ یعنی میں یہ تو پن پوائنٹ نہیں کر سکتا، انفارچونیٹلی آئی وش آئی کوڈ ڈو دیٹ، لیکن میں نہیں کر سکتا کہ جناب آپ فلاں سبجیکٹ پڑھ لیجئے تو اس کے بعد آپ کے روزگار بہتر ہو جائے گا، آپ یہ کام کر لیجئے تو فلاں ہو جائے گا۔ لیکن براڈ سینس میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ جیسے براڈ سینس میں یہ بالکل اسٹیبلشڈ بات ہے کہ جو ٹیکنیکل جابس ہیں، یعنی جن کو ہم شاید بہت پسند نہیں کرتے، وہ سب سے زیادہ پیئنگ جابس ہیں اس وقت پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی۔ یعنی پلمبنگ کی جابس ہیں، فار ایگزامپل الیکٹریشینس کی جاب ہیں، یہ ایسی جابس ہیں جو کہ بہت پیئنگ جابس ہیں، اور آپ کو ڈھنگ کا آدمی نہیں ملتا، آپ کو کوالیفائڈ لوگ نہیں ملتے، اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں وہ تو اگر کوئی تھے بھی چند ایک تو وہ
کوئی مڈل ایسٹ نکل جاتا ہے، کوئی اور ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ورنہ ان میں بڑا پوٹینشیل. اینڈ ایوری بڈی پیز اینڈ اٹس کیش پیمنٹ اینڈ ایوری تھنگ از ڈن، یو نو. بہت ہی اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگس بنتی ہیں، گھر بنتے ہیں، وہ بڑے جابس ہیں ایکچولی. اس میں چاہے پلمبنگ کا کام ہو، چاہے الیکٹریشین کا کام ہو، ایئر کنڈیشننگ کا کام ہو، ڈکٹنگ کا کام ہو، نیٹ ورکنگ کا کام ہو. یہ ایسی جابس ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، کرٹیکل ہیں اور پیئنگ ہیں. لیکن چونکہ یہ وائٹ کالر نہیں ہیں، اس لیے بہرحال ہمارے ینگسٹرز ان کو آپٹ نہیں کرتے. بٹ آپ کے سامنے ہے، آپ اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں. دوسرا ہے جو ابھی ڈیجیٹل سپیس کا جنرلی سپیکنگ معاملہ ہے کہ ڈیجیٹل سپیس میں ہر کوئی کہتا ہے بڑا پوٹینشیل ہے اور ساری دنیا بس اب ڈیجیٹل سپیس میں ہی چلے گی اور رہے گی اور سب کچھ اسی میں ہوگا. تو ڈیجیٹل سپیس کو کچھ آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیے، دیکھیے کہ تھنگس ہیو ہیپنڈ ویری ریپڈلی ان دا لاسٹ 3 to 4 years. یعنی دنیا کی رفتار کچھ تیز تو پہلے بھی تھی، لیکن کووڈ کے بعد تو اس کی پیس از انپریسیڈنٹڈ ایکچولی. دی پیس آف چینج، اتنی تیزی میں چینج ہو رہا ہے کہ ہر شخص جو بھی اس کے اندر شامل ہیں، جو اس کے باہر بیٹھے ہیں، ہر کسی کے لیے اس سے کیچ اپ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ چلنا از بیکمنگ اے لٹل ڈیفیکلٹ، یو نو. اور کہاں یہ کہ ہمارے جو تھوڑے سے ذرا ایج میں زیادہ لوگ ہیں، یا جو میری جنریشن کے لوگ ہیں، وہ تو بالکل دے آر کائنڈ آف یو نو ٹوٹلی لیفٹ آؤٹ، کہ ان کے تو کچھ پلے ہی نہیں پڑ رہا نا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. چلے ہمارے پلے پڑے یا نہ پڑے، اٹس ناٹ سو امپورٹنٹ، وی ہیو لیوڈ اوور لائف آلریڈی موسٹ پارٹ آف اٹ. ینگسٹرس کے پلے پڑنا چاہیے. جن لوگوں نے ابھی چلنا ہے، بہت سال چلنا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں. تو یہ 2 بڑے براڈ جیسے میں نے آپ کے سامنے سیگمنٹس رکھے ہیں نا. اب اس میں سے آپ آگے پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں آپ کی اورینٹیشن، ایپٹیچیوڈ کیا کچھ ہے. لیکن میں ایک لمبی سیریز کرنا چاہ رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ، جو بنیادی طور پہ اس پہ ہے کہ کون سے سکلز ہمیں لینے چاہیے ینگ لوگوں کو، کون سے ڈائمینشنز پہ کام کرنا چاہیے، کون سے ایلیمنٹس پہ کام کرنا چاہیے اگر وہ ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں اور اگر وہ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں. اور اگر وہ ریلیونٹ رہیں گے، سکسیزفل ہوں گے، تو آبویسلی ان کی زندگی کمفرٹیبل ہوگی، ان کی زندگی ریلیٹیولی ہیپی بھی ہوگی نا. ہیپینس ظاہر ہے پارٹلی انہی چیزوں سے آتی ہے نا. اور بھی فیکٹرز ہیں، ریلیشن شپس ہیں جن سے ہیپینس آتی ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمیں تسکین دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں. لیکن کسی چیز کو کرنا اچھے طریقے سے اور اس کو کرنے کی صلاحیت رکھنا اور اس میں کامیاب ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمیں بہت تسلی دیتا ہے، بہت خوشی دیتا ہے. سو میں کئی ایک ڈائمنشنز پہ بات کروں گا جو یوتھ کو، جن پہ ہر ایک پہ انڈیویجولی ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور سب پہ کام کرنا چاہیے، چونکہ یہ سب انٹر ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں ایک چیز پکڑ لوں اور میں کہوں کہ بس جناب میں تو بس کرٹیکل تھنکنگ کروں گا اور بس اس کو پکڑ کے میں زندگی بھر چلتا رہوں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. Critical thinking is a very important element and we will talk about it, yes, in time to come. But alone, it is not everything. So we will talk about practically everything that I can think of actually. اور آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ خود بھی سمجھدار ہیں، تو آپ اس میں خود سے مزید چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. فرض کیجئے اگر میرا خیال ہے کوئی اراؤنڈ 20 ڈائمینشنز کی میں آپ سے بات کروں گا، تو اگر میں 20 ڈائمینشنز کی بات کروں گا تو شاید 5-10 اور بھی اس میں یقیناً اپنی طرف سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ پریامبل اس لیے ضروری ہے کہ جن ڈائمینشنز کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو بیسس دیں گی، وہ آپ کو پلیٹ فارم دیں گی، وہ آپ کی اورینٹیشن کریں گی، آپ کو اس طرح سے تیار کریں گی جس کے بعد آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آج کے حالات میں اور آئندہ آنے والے حالات میں جو مستقبل قریب میں نظر آ رہے ہیں. چونکہ چیزیں بے شک چینج ہو جائیں، لیکن کچھ بڑی بیسک چیزیں جو ابھی آ گئی ہیں اور پچھلے کچھ سال سے چل رہی ہیں، دے آر لائکلی ٹو ریمین دا سیم. سو آئی ہوپ دی پری ایمبل از کلیئر. اب اس کی روشنی میں نیکسٹ جو بھی آپ اس میں ہر ایک جو ویڈیو ہے وہ ہر ایک اپنی جگہ پہ مکمل ٹاک ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک قسطوں میں ہے کہ یہ پہلی قسط ہے اور وہ دوسری قسط ہے. ایک ایلیمنٹ ہم ایک ٹاک میں لیں گے اور اس کو کنکلوڈ کر لیں گے. دے ہیو بیکم پارٹ آف دی انٹائر لارج تھنگ ایکچولی، جس کو آپ کچھ بھی کہہ لیجیے. آپ اسے رینج آف ڈائمینشنز کہہ لیجیے، آپ اسے کہہ لیجیے کہ جناب یہ وہ
یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کے یہ ایلیمنٹس ہیں کہ اگر ہم ان کو کر لیں ہمارے ینگ لوگ، تو پھر آگے ان کے لیے بہت سے نئے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔